السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین وحدہ والصلاة والسلام علی ما لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ وحبہ وذریتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الحبیب العطوف الامین الکریم. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو. کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. برگشت یزدان سے کچھ بھول ہوئی ہے، برگشت یزدان سے کچھ بھول ہوئی ہے. اس دور کے انسان سے کچھ بھول ہوئی ہے. جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے. بابو لوگ جو کرنا ہے جلدی کیجیے، یہاں جو کرنا ہے جلدی. منٹو بھائی تھوڑی سی آواز اور چاہیے. جو لوگ اس نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے تقریر سننی ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ کتنے لوگ تقریر سننا چاہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. میں زیادہ طوفان بردوش گفتگو کے موڈ میں اس وقت نہیں ہوں. ہنگامے محشر قائم کرنے کا اپنی خطابت کے لہجوں سے اس وقت موڈ بھی نہیں ہے. اللہ کرے کچھ کام کی باتیں آپ کے گوش گزار ہو جائیں جو ہم دونوں کے لیے توشہ آخرت ہو، سرمایہ آخرت ہو. مجھ سے بیشتر شاعر اسلام حضرت شہباز رضا کلکتوی سے مسلسل کئی نعتوں سے اور منقبتوں سے ملاقات کی. کوہنا مشق شاعر حضرت افضل مظفر پوری کو بھی آپ نے سماعت کیا. نقیب اہل سنت حضرت خورشید الاسلام صاحب کی خوبصورت جاندار شاندار نقابت کی مضبوط ترین پگڈنڈیوں پر آج کا یہ عظیم الشان اجلاس مکمل نئے نوازیوں کے ساتھ سفر کر رہا ہے. تھوڑی سی میری گفتگو ہوگی. 18 سال 16 سال 20 سال 22 سال 25 سال 30 سال کے جوانوں سے میں چاہوں گا کچھ گفتگو کا آدان پردان کر لوں، اس لیے کہ قوم وہی کامیاب ہوتی ہے جس قوم کے جوان کامیاب ہوتے ہیں. قوم کے جوانوں نے اگر وقت کے اٹھتے ہوئے طوفانوں سے مقابلہ کرنے کا ہنر نہیں سیکھا تو یہ بات طے مان لیجئے
کہ جس دور میں آپ جی رہے ہیں اس دور کی نزاکتوں کو اگر نہیں سمجھ سکے تو موت آپ کی طے ہے، مرنا آپ کا مقدر ہے۔ ضمیر زندہ رکھیے، اور ضمیر کی زندگی کے لیے تقریر کا سننا بہت ضروری ہے۔ احساس کو بیدار کرنے کے لیے خطیب کی خطابت کے پانی کو اپنی جماعت کے گھروں میں کھلے طور پر بہنے کی اجازت دینے کی ضرورت ہے۔ کہیں کے بھی جلسے ہوں، اگر جوان نعت شریف سن کر چلے جائیں تو یاد رکھیے گا وہ سننے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ سیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ تفریح تباہ کا ایک سامان جلسے کو سمجھ بیٹھے ہیں۔ حالات بد سے بدتر ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے ظلم و ستم کے نشانے پر کوئی قوم ہے تو اس قوم کو قوم مسلم کہتے ہیں۔ جس قوم مسلم کی تاریخ اتنی تابناک، اتنی خوبصورت، اتنی دل پذیر، ایسی فاتحانہ اور ایسی عظیم الشان ہے کہ تاریخ نے کبھی یہ بھی ہمارے لیے کہا تھا، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مگر اس وقت ہماری حالت کیا ہے؟ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اس کی واضح اور کلیئر ریزن یہ ہے کہ میری قوم کے جوانوں نے نام اپنا عبداللہ ضرور رکھا ہے، مگر انہیں اسلام کی تعلیم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ نام میرا عبد الرحمن ضرور ہے، مگر ہم اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ میرا نام محمد نعمان ضرور ہے، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ حضرت خالد بن ولید کی تلوار کی چمک کیسی تھی۔ میرا نام محمد افضل ضرور ہے، مگر ہم مولا علی کو خیبر شکن تو جانتے ہیں، مگر خیبر کی تاریخ نہیں معلوم ہے۔ میرا نام محمد غفران ضرور ہے، مگر مرحب کو پچھاڑا علی نے، مگر مرحب کی تاریخ کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ اور کسی بھی قوم کو اگر تباہ کرنا ہو تو اس قوم کے بیٹوں کے دماغ سے ان کا تابناک ماضی چھین لو، اس قوم کے بیٹوں کا خوبصورت ماضی چھین لو۔ جس دن آپ کے ماضی کو چھین لیا جائے گا آپ زندہ لاش ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ رسول کے غلام ہیں۔ بہت چھوٹی سی بحث ہے، مگر چھوٹی سی بحث پر میں 50 منٹ آپ سے گفتگو کروں گا، اور آپ کو سمجھنا ہوگا آج کی مجلس میں کہ ہم کامیابی کے کس پائیدان پہ کھڑے ہیں۔ جس طریقے سے پوری دنیا میں کون کس ملک کی حیثیت کیا ہے اس پر سروے ہوتا ہے، اسی طرح سے اگر آج کی تاریخ میں پوری دنیا کی قوموں پر تبصرہ ہو اور کون قوم پہلی سیڑھی پر ہے اور کون قوم کامیابی کی آخری سیڑھی پر ہے، تو آخری سیڑھی پر کون ہے یہ تو کلیئر ہم نہیں کر سکتے، مگر جس قوم کو ناکامی کی پہلی سیڑھی اس وقت ملی ہوئی ہے اس قوم کا نام قوم مسلمان ہے۔ آپ دنیا میں کہاں پر کامیاب ہیں؟ آپ دنیا میں کس جگہ پر کامیاب ہیں؟ کیا تعلیم میں آپ کامیاب ہیں؟ نہیں۔ کیا تجارت میں آپ کامیاب ہیں؟ نہیں۔ کیا سیاست میں آپ کامیاب ہیں؟ نہیں۔ آپ معیشت کے حصول کی راہ میں کامیاب ہیں؟ نہیں۔ آپ کس مقام پر کامیاب ہیں مجھے کوئی بتائے۔ ممکن ہے کوئی کہے عیسائیوں کے پاس اسلام نہیں ہے، میرے پاس اسلام ہے اس لیے ہم کامیاب ہیں۔ یہودیوں کے پاس اسلام نہیں ہے، میرے پاس اسلام ہے اس لیے کامیاب ہیں۔ آتش پرستوں کے پاس اسلام نہیں ہے، میرے پاس اسلام ہے
اس لیے ہم کامیاب ہیں. ہندوؤں کے پاس اسلام نہیں ہے, میرے پاس اسلام ہے, اس لیے کامیاب ہیں. اگر سکھ ازم کے پاس اسلام نہیں ہے, میرے پاس اسلام ہے, اگر یہی سچی بات ہے تو سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا, نام عبد الرحمان تو ضرور ہے آپ کا, مگر آپ مسلمان ہیں بھی یا نہیں؟ یہ سوچیے. نام غفران آپ کا ضرور ہے, مگر آپ مسلمان ہیں بھی یا نہیں؟ یہ سوچیے. غیروں نے تو اس لیے مجھے مارا کہ ہم مسلمان ہیں, اور ہم خود اس لیے اپنے آپ کو مار رہے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں رہ سکے. ڈاکٹر اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے, جو اٹھ کر جائے وہ اس وقت چلا جائے, جو سننا چاہے وہ درد دل سنے, اور درد دل کو سن کر مدینے والے مصطفیٰ کی سیرت کے دکان میں قدم رکھو, اور اپنے درد کا مرہم تلاش کرو, اپنے درد کا علاج تلاش کرو. اس لیے کہ پوری دنیا میں صرف ایک مصطفیٰ کو پیغمبر ہے جو ساری کائنات کے لیے رول ماڈل ہے. ایک مصطفیٰ ہے جو پوری کائنات انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے. اگر انہیں آئیڈیل بنایا جائے تو یہودیوں کے لیے بھی آئیڈیل وہی ہے, عیسائیوں کے لیے بھی آئیڈیل وہی ہے. ایک مدینے والے مصطفیٰ ہے, مگر پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے. جوانوں کے لیے وہی آئیڈیل ہے, بچوں کے لیے وہی آئیڈیل ہے, بوڑھوں کے لیے وہی آئیڈیل ہے. ایک مصطفیٰ ہے, سیاستدان کے لیے وہی آئیڈیل ہے. میدان جنگ میں تلواروں, میدان جنگ میں اپنے اسلحوں سے کامیابیوں کے ڈنکے بجانے والوں کے لیے بھی میرے مصطفیٰ ہی آئیڈیل ہے. ایک مدینے والا مصطفیٰ ہے جسے کعبے کا بدرالدوزہ بھی کہتے ہیں, جنہیں طیبہ کا شمس الضحیٰ بھی کہتے ہیں, جنہیں دافع جملہ والا بھی کہتے ہیں, جنہیں شافع روز جزا بھی کہتے ہیں, جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. ایسی رحمت بن کر مصطفیٰ آئے ہیں کہ کتے کو اگر پیاسا دیکھا ہے تڑپ جاتے ہیں میرے مصطفیٰ. ایسی رحمت بن کر آئے ہیں میرے مصطفیٰ کہ بلی اگر بھوک سے مرتی ہے تو تڑپ اٹھتے ہیں میرے مصطفیٰ. ایسی رحمت بن کر آئے ہیں مصطفیٰ کہ اونٹوں کو اگر درد سے کراہتا ہوا دیکھا ہے تو تڑپ اٹھتے ہیں مصطفیٰ. 1 لاکھ کے بیٹے جو اونٹوں کا درد دیکھ کر تڑپ اٹھے, جو بلیوں کی بھوک دیکھ کر تڑپ اٹھے, جو کتوں کی پیاس دیکھ کر تڑپ اٹھے, جو ہرن کی بےکلی دیکھ کر تڑپ اٹھے. سچ بتاؤ, جو جانوروں کی طرف سے تڑپ اٹھتا ہے وہ اپنی قوم کی بے عزتی پر کیسا تڑپ رہا ہوگا, وہ اپنی قوم کی بےہودگی پہ کیسا تڑپ رہا ہوگا کہ جس قوم کو زمین پہ رہ کر آسمان کے سورج کی روشنی کو اپنے پنجے تسخیر میں شکار کر لینا چاہیے تھا, آج وہ قوم ماری جا رہی ہے. جس نے جس قوم کو چاند کے سیدھے پہ گھر بنانا چاہیے تھا وہ قوم آج تباہ ہو رہی ہے. جس قوم کو ستاروں کی گزرگاہوں پر اپنی کامیابیوں کے گرد و غبار ڈالنے تھے وہ قوم آج ناکام ہو رہی ہے. حیرت کی بات ہے کہ نہیں, جس قوم کا رسول پوری دنیا کے انسان میں سب سے کامیاب انسان ہو, اس نے یوسف جدے عیسیٰ جدے بیضا داری آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن التنام كما كان حقه. پانس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, جس کا رسول ایسا ہو, جس کا رسول ایسا ہو, اس قوم کی حالت ایسی ہو, اس قوم کی حالت ایسی ہو. پر گشت یزدان سے کچھ بھول ہوئی ہے, پر گشت یزدان سے کچھ بھول ہوئی ہے, اس دور کے انسان سے کچھ بھول ہوئی ہے. جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی, اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے. اجازت ہے, آپ سننا چاہتے ہیں تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ. پوری زندگی سے میری گفتگو کے حصے کو سماعت کرنا, شاید میری زندگی کے مطالعاتی لائبریری میں کچھ باتیں ایسی ہو جو چھپی ہو تو نکل کر آ جائے. پورا مجمع کہے سرکار کی آمد. جس کے ہاتھ نہیں ہے ہاتھ نہیں اٹھے, ہاتھ ہے
تو آقا کی آمد کی خوشی میں ہاتھ اٹھا کر کہو سرکار کی آمد، مختار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ اے آمد پر جشن کا ماحول برپا کرنے والوں، جس طرح سے ربیع الاول شریف کی آمد پر اپنے محلے کی گلیوں کو سجاتے ہو، تو تم اگر محلے کی گلیوں کو اس تصور میں سجاتے ہو کہ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے تو تیری گلیاں روشن ہو جاتی ہے۔ جس دن تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دل کسی اور کا نہیں، میرے مصطفیٰ کا گھر ہے، دل سجا لو گے تو کیسی خوشی، کیسی چاندنی مل جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت آمد مصطفیٰ کانفرنس۔ واہ 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 واہ، ساری کائنات کا آئیڈیل ہے مصطفیٰ۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ پلٹ کر آؤ مدینے کی طرف۔ سبحان اللہ، دیکھیے جماعت اہل سنت کے کئی باوقار چہرے منبر نور پر تشریف لا رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ سنت حضرت علامہ ثناء المصطفیٰ صاحب قبلہ، میرے عزیز بھائی شاعر اسلام حضرت سید صدر صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ آمد ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ ثناء المصطفیٰ صاحب قبلہ پٹنہ شاعر ہندوستان حضرت سید صدر سعید صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ استقبال کیجئے پرتپاک لہجے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، گلشن مدینہ، دارالعلوم گلشن مدینہ، علماء اہل سنت، شورا اہل سنت۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، اجازت ہے؟ اجازت، ذرا مسکرا کر دیجئے اور ہاتھوں کو لہرا کر بولیے یا رسول اللہ، اور طبیعت سے کہیے یا حبیب اللہ۔ ساری کائنات کا آئیڈیل ہے مصطفیٰ، اور وہ میرے رسول ہیں، وہ سب کے رسول ہیں، وہ آپ کے رسول ہیں۔ ایک بات یاد آئی مرشد اسلام بھائی، تھوڑی سی توجہ درکار ہے، شاید میرے چہرے کے دسترخوان کی بکھری ہوئی غذا ایک جگہ جمع ہو۔ ارے بابو لوگ یہ ویڈیو کب تک چلاتے رہو گے؟ بند کر دو بھیا، جن کے پاس ویڈیو ہے، جو موبائل کا استعمال۔ دنیا کی بڑی بڑی پرسنالٹی کو اس نے کھنگالنے کی کوشش کی، ہٹا دو، ہٹا دو۔